میں ہوں عامر ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے فیصلے نے خان صاحب کے عدت کیس میں رہائی کے فیصلے نے پاکستان کی سیاست میں آگ لگا دی ہے۔ کل سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا سنی اتحاد کونسل کی طرف سے سیٹوں کا، اس فیصلے نے بھی پاکستان کی سیاست میں ایک ہیجان برپا کر رکھا تھا۔ میں نے 16 مئی کو اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا، آپ میرا ویلاگ دیکھ سکتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ عدت کیس کا فیصلے کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو سائفر کے ساتھ اور منی لانڈرنگ کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کیس میں مفتی سعید اپنا بیان بدل چکا ہے، کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی خان صاحب کو اندر رکھا گیا ہے اور وہ رہا ہوں گے، اور رہا آج جیسا کہ جج صاحب نے ان کو اس کیس میں رہا کر دیا۔ رہائی تو ان کی اسی دن بھی ہو سکتی تھی جس دن خاور منیکا نے شور برپا کر دیا تھا اور جج صاحب فیصلہ دینے والے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ بھائی مجھے ان پر اعتبار ہی نہیں ہے، اور پھر وہ کیس جو ہے دوسرے جج صاحب کے پاس بھیج دیا گیا جن کو پابند کیا گیا تھا کہ بھئی آپ نے 10 دن کے اندر اندر فیصلہ دینا ہے۔ پھر ان کی وجہ سے یہ معاملہ طول پکڑ گیا اور آج خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ہو سکی ہے۔ اب اگر گورنمنٹ پنجاب ان کے اوپر کوئی اور مقدمہ میں ان کو گرفتار نہیں کرتی ہے، بظاہر تو 20-22 کیسز ہیں جن میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، ٹوٹل ان پر 201 کیسز ہیں، تو وہ رہا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی پنجاب حکومت نے کوئی نیا کیس ڈال دیا اور ان کو وہ اس شکل میں گرفتار کر سکتی ہے، ورنہ ان کی رہائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب ہر جانب سے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی جبکہ پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی جو جماعت ہے وہ اب پی ٹی آئی بن چکی ہے، اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی وفاق میں بھی اور دوسرے صوبوں میں بھی اپنی حکومت بنا سکے گی؟ تو دیکھیے، اس کے لیے ہمیں نون لیگ کی جو کارکردگی ہے، پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن میں زیر التوا جو کیسز ہیں اور خان صاحب کا جو رویہ ہے اس کو زیر غور کرنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اور دنیا میں یہ تاریخ رہی ہے کہ جو غیر مقبول حکومت ہے اس کو ہمیشہ فارغ کر دیا جاتا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی موجودہ حکومت کی کارکردگی نگران حکومت کی کارکردگی کی طرح ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ بے تحاشا مہنگائی، ٹیکسز کی بھرمار، مہنگی بجلی، غربت، بے روزگاری، لا اینڈ آرڈر کی بدترین صورتحال، اسٹریٹ کرائمز، کمیشن، ٹھیکہ مافیا، سیاسی رہنماؤں کی اقربا پروری، تھانہ کلچر اور اپنے ہی ورکرز کو نظر انداز کرنے سے یہ نون لیگ کی حکومت اپنی مقبولیت کھو چکی ہے۔ یہ حکومت پولیس کلچر نہ بدل سکی، آج تک عوام بیچاری پولیس کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، وجہ صرف یہی ہے، اس حکومت کی غیر مقبولیت کی اور نااہلی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ نے ہمیشہ خود غرضی دکھائی، قربانی عوام سے مانگی، لیکن صدر، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، کابینہ، بیوروکریسی، پارلیمنٹ کے بے تحاشا اخراجات میں ایک دھیلے کی بھی کمی نہیں کی ہے، بلکہ الٹا ابھی دیکھ لیجیے حالیہ بجٹ میں اضافہ کر دیا ہے۔ ہر حکومتی عہدیدار اس وقت، ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ حکومتی عہدیدار بچوں کی بیرون ملک ایڈجسٹمنٹ کے چکر میں اور دہاڑی کے چکر میں نظر آتا ہے۔ ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ رہی صحیح کسر امریکی سینٹ میں قرارداد اور غیر ملکی میڈیا نے پوری کر دی ہے۔ حکومت بری طرح سے پٹ چکی ہے، اب حکومت جو ہے وہ بیک فٹ پر نظر آ رہی ہے اور جو صرف ٹک ٹاک اور ٹاک شو کے ذریعے اپنی بقا کی جنگ لڑنے میں مصروف ہے۔ تو پیپلز پارٹی ساری صورتحال سے بے خبر نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ حکومت میں آنے سے گریزا رہی ہے۔ ناظرین، نون لیگ تو ظاہر ہے بری طرح پٹ چکی، لیکن زرداری صاحب ابھی اس انتظار میں ہے کہ کب لوہا گرم ہو اور وہ آخری ضرب لگائیں۔ دراصل پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن میں زیر التوا کیسوں کے فیصلے کی منتظر ہے، جس کا دار و مدار خان صاحب اور ریاستی اداروں کے مابین تعلقات پر ہے۔ اگر یہ معاملات طے پا جاتے ہیں، جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اور خان صاحب کی رہائی بھی، یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے آنے والے دنوں میں آپ کو پھر پریڈکشن کر رہا ہوں، ایسے ہی ہوش ربا فیصلے آ سکتے ہیں، جس کے بعد نون لیگ کے پاس حکومت کرنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہے گا۔
یہ جو جس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ فارم 47 والی حکومت ہے، تو پھر عملی طور پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ فارم 47 والی گورنمنٹ تھی۔ تب ایسی صورتحال میں پیپلز پارٹی جمہوریت کا راہ گرافتے ہوئے پی ٹی آئی کو حکومت دینے کی بات کرے گی۔ اور زرداری صاحب کا بھی آپ نے بیان سن لیا ہے کہ ہمیں حکومت بنانی بھی آتی ہے، گھرانی بھی آتی ہے۔ خبر یہی ہے کہ خان صاحب کے معاملات کو مولانا فضل الرحمان صاحب اور محمود اچکزئی صاحب لے کر آگے چل رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو موجودہ چیئرمین ہیں ان کا بھی بڑا خصوصی گہرا تعلق رہا ہے زرداری صاحب سے۔ اور مولانا فضل الرحمان اور محمود اچکزئی کے بارے میں کیا بتاؤں، سارا میڈیا کہتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پرانے کھلاڑی ہیں۔ یعنی یہ تینوں کے تینوں جو ہیں ان کا زرداری صاحب کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، جس سے یہ سمیل محسوس ہو رہی ہے کہ نون کے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات جو ہے وہ بڑی تیزی سے طے پاتے جا رہے ہیں۔ پنجاب اور وفاق میں حکومت ملنے پر خان صاحب اپنے ری الیکشن کے مطالبے سے بھی پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ بہرحال خبر یہی ہے کہ برف پگھل چکی ہے اور آنے والے چند ہفتوں میں الیکشن کمیشن میں زیر التوا کیسز کے فیصلے ملکی سیاست میں ہیجان برپا کر دیں گے۔ پی ٹی آئی کے دوستوں کو خان صاحب کی رہائی مبارک ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔